ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے، اچھا اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک نعمتیں وہ ہیں جو ظاہری نعمتیں ہیں جن کا ذکر خلق لکم، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، یہ انسان کا وجود ہے، انسان کا لباس ہے، انسان کا قد و قامت ہے، انسان کی شکل و صورت ہے، یہ باقی کائنات کل کائنات ہے، یوں کہہ لیں، یہ تفصیل میں جانے کی بات ہے، کل کائنات ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ ظاہری ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان کو ظاہری نعمتیں بھی کہتے ہیں، ان کو حصی نعمتیں بھی کہتے ہیں جو محسوس ہوتی ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں نظر آتی ہیں۔ تو پہلے جو نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں وہ حصی اور ظاہری نعمتیں تھیں، ٹھیک ہے جی، جسمانی نعمتیں تھیں۔ آج جس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے آگے وہ روحانی نعمتیں ہیں، وہ مانوی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا نظر نہیں آتی۔ مثلا اللہ پاک نے کسی کو علم کی دولت عطا فرمائی تو یہ نظر نہیں آتی۔ اخلاق حسنہ اللہ نے عطا فرما دی، وہ معاملہ کریں گے اس کے ساتھ تو پتہ چلے گا۔ پنجابی کے اندر واہ پہ جانے یا راہ پہ جانے، وہ تو تب پتہ لگ جب اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن یہ اخلاق نظر نہیں آتے۔ ویسے یہ ہے کہ انسان کی زبان ہے، یعنی چاہے ایک لمحے کے اندر کسی کو دوست بنا لے، چاہے ایک لمحے کے اندر کسی کو دشمن بنا لے، تو یہ ساری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جو سارے اعضاء ہیں نا، یعنی وہ اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا سارے کا۔ تو یہ زبان جو ہے، اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے یوں کرا تھا، یوں پکڑ کے فرمایا کفان کا لسان، بھائی زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ ہمارے ہاں ہمارے آس پاس جتنے مسائل ہیں نا ہمارے، ان میں سے 90% 95% اس زبان کے پھیلائے، یاد رکھنا۔ تو یہ جو ظاہری نعمتیں ہیں، اچھا اس کے اندر اللہ نے باطنی نعمت کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، اور علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ ایک باطنی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ممتاز کر دیا، مسجود ملائکہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، واو کا معنی اور، از کا معنی جب، وَإِذْ کا معنی اور جب، قَالَ کا معنی کہا، اور جب اللہ کی طرف یا بڑے کی طرف نسبت ہو نا تو معنی ادب احترام کو کہتے ہیں، فرمایا۔ عام بندے کی بات ہو تو کیا کہیں گے، اس نے کہا، لیکن جب اللہ رسول کی بات آئے گی یہ کسی بڑے کی کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے، انہوں نے فرمایا۔ اب وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، ربک، کیا معنی تیرے رب نے، کہا ضمیر ہے نا، اور رب میں نے رب، تیرے رب نے، للملائکتی، لی یا لل، واسطے یا کے لیے، یہ بولا تھا نا ہم نے، واسطے یا کے لیے، اور ملائکہ، ملائکہ الوکتم سے ہے، اور الوکا کا معنی ہوتا ہے پیغام رسانی کرنے والا۔ یہ فرشتے چونکہ اللہ کی پیغام رسانی کرتے ہیں، کوئی وحی لاتا ہے، ہاں جی، کسی کی ڈیوٹی جو بارش پر ہے، کسی کی ڈیوٹی رزق لانے پر ہے، کسی پر ہے۔ اللہ نے 17ویں پارے کے اندر فرمایا بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتے ہیں نا یہ سارے اللہ کے یہ معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات، اللہ کا حکم آنے سے پہلے یا خود کچھ نہیں کرتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ مٹی کے خلاصے سے، سلالت من طین، بجنے والی مٹی۔ اب پہلا چھپڑ ہوندے سن نا، انہاں نے جڑا گالا چیکنی مٹی ہوندی سی نا، جدوں دھوپ پیندی سی نا چڑیپڑ جا لے جاندے سن، وہ جڑی مٹی وجدی سی، من سلالت، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسانوں کا مادہ تخلیق کیا ہے، مٹی کا خلاصہ ہے۔ ویسے تو انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، ہر وقت وہ ہر طرف دھیان نہیں ہوتا، تو ایسی بات اگر ذہن میں آئے تو آپ بھی جو ہے نا وہ کیوں دیکھ سکتے ہیں یہ بات، جیسے میں نے کہا نا کہ انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا سے مرکب ہے سارا، انشاءاللہ مادے آئیں گے، آگے ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور یہ جو شیطان تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ شیطان کا نام کیا تھا جی، عزازیل، ویری گڈ جی، عزازیل، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ یہ عزازیل تھا، فرشتوں والا نام تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں والے کام تھے،
ایک حکم نہیں مانا اللہ کا کہ ایک سجدہ نہیں کیا رب کے کہنے پر راندہ درگاہ بن گیا، ملعون اور لعنتی ہو گیا. تو ایک بندہ جو 5 نمازیں دن میں نہیں پڑھتا کتنے سجدوں کو چھوڑتا اور انکار کرتا ہے عملی طور پر. تو ذرا یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے اپنا جائزہ لیتے چلے جانا ہے. تو کان من الجن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بنایا. مادہ تخلیق آگ ہے، پتہ ہے نا جب شروع میں ہم نے پڑھا تو شیطان نے یہی لاجک جو ہے نا اللہ کے سامنے جب اللہ نے پوچھا تھا نا کہ ماں منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور وہاں جو لاجیکلی بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آگ جب جلتی ہے تو اوپر کو اٹھتی ہے، اس کی فطرت اور شرست کے اندر بلندی ہے. تو شیطان نے یہ لاجک پیش کیا، بہت بڑا فلسفی تھا، فلاسفر تھا، کہ میں اس آگ سے بنا ہوں جس کی فطرت میں بلندی ہے، اوپر کو جاتی ہے، اور یہ آدم بنا ہے مٹی سے جس کی فطرت میں پستی ہے، پاؤں کے اندر جو ہے نا وہ مسلی جاتی ہے. تو اس سے پیدا ہونے والے جو ہے نا ہستی کو وہ سجدہ کیوں کرے جس کی فطرت کے اندر بلندی ہے؟ میں اس سے پیدا ہوا ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو وہاں اس نے یہ لاجک پیش کی تھی. تو آگ سے جنات کو پیدا کیا. اور یاد رکھنا تیسری مخلوق فرشتے ہیں. اچھا، فرشتوں کو اللہ، فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا نور نہیں ہے، یہ ایک مخلوق نور ہے. جیسے اللہ نے مٹی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے آگ اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی یہ نور بھی اللہ کا مخلوق نور ہے. یاد رکھنا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی بھی ایک صفت نور ہے، اس کے صفاتی ناموں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس سے فرشتے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. وہ اللہ کی صفت خاص، اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے. یعنی اور جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں، اور کسی چیز کا خاصہ اس سے جدا نہیں. یہ ہمارے کپڑے میرے سفید ہیں، کہیں ان سے سفیدی کو الگ کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتی. تو جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ ہی کی صفات ہیں. تو فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے، اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے. ان کی شرست کے اندر نہ خواہشات ہیں، نہ جنسی خواہشات، نہ کوئی اور. وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ، کیونکہ ان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، گناہ کا مادہ ہی نہیں. تو بھائی ان سے بہتر وہ ہے. اس دن پتہ سنا تھا نا کہ جب جنتی عورتیں کہیں گی کہ تم ہماری سردار کیسے بن گئی، ہم تو مشک سے، انبر سے، کافور سے بنی ہیں، تم مٹی سے بنی ہو. تو وہاں انہوں نے کیا کہا تھا؟ بصلواتنا وصیامنا. یاد ہے نا بھائی، ہم نے دنیا کے اندر پر مشقت زندگی گزار کے آئی ہیں، اس لیے اللہ نے حوروں کی سرداری ہمیں عطا فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس طرح یہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے پروردگار نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، بنانے لگا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتن، خلیفہ، نائب. یہ قرآن کی ریڈنگ والے بھی سمجھ لیں، یہ جو تا ہے نا گول تا کہتے ہیں، اس کو چھوٹی تا لمبی نہ ہو، تو یہ گول تا جب وقف کرتے ہیں تو وقف میں ہا بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ ہاں بن جاتی ہے. جیسے خلیفہ تن ہے تو جب وقف پڑھے خلیفت نہیں پڑھیں گے، خلیفہ.